السلام علیکم ایس کے کلاسک 786 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، سدا خوش رہو دوستو۔ جو ایک سیاستدان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے کہ جیسے کہ ایک نظام قدرت ہے کہ روزانہ کتنے ہی لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور کتنے ہی لوگ دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں۔ روز اول سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، امر ربی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک فطری تقاضا بھی ہے کہ جانور کو آپ لے لیں کہ اگر ان کا بھی کوئی بچہ یا کوئی ان کا ساتھی مر جاتا ہے یا اس کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کرو، کیونکہ ان میں بھی احساس کی صفت ہے۔ تو دین اسلام کی یہ شان ہے کہ اس میں انسان دیگر مخلوقات کے بھی حقوق کا مکمل خیال کیا جاتا ہے۔ تو بات یہاں ہو رہی تھی انتقال کی کہ جب گھر کا ایک فرد چلا جاتا ہے تو اس گھر کے افراد کو ہی اس کا احساس ہوتا ہے، اور درجے کے حساب سے جو ہے نا وہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھر میں سب سے بڑے جو درجے ہوتے ہیں والدین کے ہوتے ہیں۔ وہ والدین، والدہ یا والد، یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو زندگی میں ایک خلا واقع ہو جاتا ہے، ایک کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں کی صفت، ماں کی خدمات، ماں کے درجات اپنی جگہ، اور باپ کی صفت، باپ کی خدمات، باپ کے درجات، باپ کا منصب اپنی جگہ۔ ماں کی ذمہ داری گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر بچوں کی پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، ان کے تمام ضروریات کا خیال رکھنا۔ باپ کی ذمہ داری گھر کے باہر سے اور گھر کے اندر تک تمام ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے۔ وہ کما کے بھی لاتا ہے، کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ سونے کا نوالا باپ کہلاتا ہے اور شہر کی نگاہ رکھتا ہے، کہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کے طور طریقے، ان کی سوچ، اس سب پہ والد جو ہے وہ نظر رکھتا ہے۔ باپ کی طبیعت میں تھوڑی سختی کا عنصر اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کو بالکل شفیق پیدا فرمایا ہے، کہ طبیعت کے لحاظ سے ماں جو ہے مکمل شفیق ہے، لطیف ہے، کہ وہ بچوں کی غلطیوں تک کو جو ہے نا وہ چھپا لیتی ہے، اس چیز سے بے پرواہ ہو کر کہ اس سے بچے کی کیفیت پہ، بچے کی تربیت پہ، بچے کی سوچ پہ کیا اثر پڑے گا، لیکن وہ یہ سوچتے ہوئے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ مگر والد جو ہوتا ہے وہ دور رس نظر رکھتا ہے، وہ قریب کا بھی سوچتا ہے اور دور کا بھی سوچتا ہے، تو اس لیے وہ ہر چیز مطلب ایک حساب سے کرتا ہے، پیار بھی بے انتہا کرتا ہے اور باز پرس بھی اپنے حساب سے کرتا ہے۔ تو اس لیے طبیعت میں کہا جاتا ہے کہ باپ کی طبیعت میں تھوڑی سختی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ماں کی طبیعت میں نرمی ہے، اور نرم گرم مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے پیار اور ایک جگہ سے مطلب تھوڑی سختی، تو یہ ہے تربیت کا طریقہ۔ تو ہمارے موضوع ہے والد، کہ دوستو والد کا انتقال کر جانا، کہ جن بچوں کے والد بچپن میں رخصت ہو جاتے ہیں یا ان کے والدین میں کسی بھی وجہ سے علیحدگی ہو جاتی ہے، تو اکثر و بیشتر وہ بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، احساس کمتری اور محرومیوں کی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں، کچھ معاشرے کی وجہ سے، کچھ حالات واقعات ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے،
کیونکہ جو ذمہ داریاں ایک والد ادا کرتا ہے اور پھر اس کی عدم موجودگی میں گھر کی ذمہ داریاں بچوں پہ آن پڑتی ہیں. اب جو پہلے بچے ہوتے ہیں وہ اس میں عموماً بیٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو جو بھی بڑے بچے ہوتے ہیں بیٹیاں یا بیٹے، وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اپنے جو بھی پریوار ہے، والدہ کے ساتھ جو بچے ہیں ان کی کفالت میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں. لیکن اس اثنا میں وہ اپنی ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا بھول جاتے ہیں، نہیں کر پاتے، وقت نہیں ملتا، حالات ساتھ نہیں دیتے، گنجائش نہیں ہوتی. اور افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں ایسے کوئی نظام نہیں ہے کہ ایسے بچوں کو سرکاری سرپرستی میں کفالت کی جائے کہ جن بچوں کے باپ نہیں ہیں. ادارے سب موجود ہیں، مگر بات وہی ہے کہ دیکھ رکھ نظامت کا سلسلہ جو ہے نا وہ ناقص کارکردگی کا شکار ہے کہ ہر چیز کا محکمہ ہے اور لوگ تنخواہ بھی لیتے ہیں، مگر پھر بھی اس ادارے سے عوام الناس کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا. ملک کی صورتحال سب کے سامنے ہے کہ 75 سال ہو چکے اور 75 سالہ یوم آزادی کی تقریب ابھی منائی ہے 14 اگست کو، 14 اگست 2022 میں، اور یہ 2023 جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے نا کہ دن اسی طرح گزرتے جائیں گے اور سال بدلتے جائیں گے، مگر حالات واقعات جو کہ تو ہیں. جب حالات واقعات بدلیں گے، کچھ لوگ عوام کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کچھ لوگ حکومت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کلاس میں 50 بچے ہوتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں، لیکن ایک ٹیچر جب آتا ہے تو وہ 50 بچے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لوگ سرکش اونٹ کی طرح تھے، ان کو چلانا پڑا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکومتیں، یہ حکمران، یہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں نچلی سطح سے اوپری سطح تک، یہ تمام لوگ اپنے اپنے منصب پر بیٹھے ہوئے اس کے زیر کفالت جو بھی معاملات آتے ہیں ان کو چلانے کے لیے ان کو یہ عہدے دیے جاتے ہیں. اور تمام معاملات کا تعلق عوام الناس سے ہوتا ہے کہ ملک کی تمام جو بھی موسم کے حساب سے ضروریات ہیں، کوئی قدرتی آفات کی وجہ سے معاملات ہیں، بدلتے موسموں میں جو بیماریوں کا سلسلہ چلتا ہے اس سے نمٹنے کے جو معاملات ہیں، پھر بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ خوراک کے، تعلیم کے، صحت کے، رہائش کے، ماسٹر پلاننگ، یہ سب معاملات کے لیے ادارے ہوتے ہیں اور ان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی یہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مگر ہمارے ہاں تو ادارے بھی ہیں الحمدللہ، اور ان میں ایکسٹرا ہی لوگ جو ہے نا وہ اپنے وہاں پر جاب کر رہے ہیں، باقاعدہ صبح ڈیوٹی پہ آتے ہیں، شام کو جاتے ہیں اور ہر مہینے تنخواہ لیتے ہیں. روز اول سے یہ سلسلہ جاری ہے، لوگ ریٹائرمنٹ ہو جاتے ہیں، نئی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن پبلک کے معاملات جو کہ تو رہتے ہیں. تو اسی کے اندر کہنے کی بات یہ کہ یہاں پر یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ جن کے والدین نہ ہوں یا جن کے والدین بیمار ہوتے ہیں یا جن کے والدین نشے کی وجہ سے یعنی کہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ بچے کو کفالت کر سکیں. تو ہر بچے میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. جیسے کہ کسی فائل پہ کسی چیز پہ غرض پڑ جائے تو اس کو اگر ڈسٹ کو صاف کیا جائے تو وہ اپنے صحیح رنگ روپ میں سامنے آتی ہے. تو اسی طرح ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی پیدا کی ہے. کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی، اور انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ والد صاحب کے زیر سرپرستی جو بچے پروان چڑھتے ہیں وہ اپنی تمام تر توجہ اپنی صلاحیتوں پر صرف کرتے ہیں، اپنی تعلیم پر صرف کرتے ہیں. ان کو کمانے کی، ان کو باہر سے لانے کی، ان کو اپنا گھر کے معاملات چلانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ان کے بارے میں ان کے والدین سوچتے ہیں، والد صاحب ان کے جو ہے تمام معاملات کا انتظام کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے.
یعنی کہ والد صاحب کی جو سپورٹ ہوتی ہے نا بچوں کے لیے پہاڑ سے بھی بڑی سپورٹ ہوتی ہے. اور بچوں میں جو ہے خاص کر بیٹیوں کے لیے تمام عمر باپ ایک پہاڑ کے سے بڑے سہارے کی طرح ہوتا ہے کہ جب وہ سسرال چلی جاتی ہیں تو بھائی بھی شادی شدہ ہو جاتے ہیں، اپنی بیویوں کے معاملات میں اپنے بچوں کے معاملات میں وہ اس طرح توجہ نہیں دے پاتے. بالکل تو بالکل نہیں دیتے، بہت کم لوگ دیتے ہیں، اکثر اپنے ہی معاملات میں الجھ جاتے ہیں. لیکن والدین سے رشتہ قائم رہتا ہے، خاص کر والد، کیونکہ والدہ اپنی جگہ ہے، والد بحیثیت مرد کے اس ایک روب اور ایک دبدبہ ہوتا ہے. تو اس کو یہ بیک اپ حاصل ہوتا ہے کہ میرا باپ ابھی بیٹھا ہے، کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ناجائز کرے، مطلب کوئی ظلم و زیادتی کرے تو وہ اپنے باپ سے کہہ سکتی ہے، نہ بھی کہے تو وہ آگے ہی کہہ سکتی ہے کہ میرا باپ ابھی زندہ ہے. لیکن جب باپ انتقال کر جاتا ہے تو دوستو یہ ایک فطری عمل ہے کہ دکھ کا ہونا لازمی ہے. بے شک اللہ کی چیز تھی، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، لیکن بحیثیت ایک انسان کے کہ جانوروں کو بھی دکھ ہوتا ہے تو انسان کو بھی دکھ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو جن کے والدین رخصت فرما گئے عمر کے جس حصے میں بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ کریم ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جن کے والدین حیات ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، راحت و سکون عطا فرمائے. ان کے علاج معالجے کے بارے میں آسانیاں فرمائے، ان کی خدمت کے لیے ان کی اولاد کو متعین فرمائے، اولاد میں دلچسپی احساس پیدا فرمائے کہ زندگی تو رکتی نہیں ہے، زندگی تو رواں رہتی ہے، مگر جب ہمدرد میسر آ جائیں تو زندگی کے مشکل لمحے بھی آسان نظر آتے ہیں کہ تنہائی انسان کو توڑ دیتی ہے اور اپنوں کا ساتھ انسان کو ہمت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.